السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ ہم ایک دفعہ شرکہ فہاد میں درس دینے کے لیے گئے۔ یہاں جدہ کے اندر ایک کمپنی ہے الفہاد کے نام سے، اس کے کیمپ میں ہم جاتے ہیں، ہفتہ وار ہمارے پروگرام ہوتے ہیں۔ تو مسجد میں ہم نے درس دیا، تو درس کے بعد پھر وہ کمروں میں تقریباً 8-8 10 10 آدمی رہتے ہیں جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، وہ درس میں بھی شامل نہیں ہوتے۔ پھر درس کے بعد ہم کمروں میں چلے جاتے ہیں، چلو ان کو کوئی تھوڑی نصیحت کریں۔ تو ایک دن وہ میرا ایک دوست بھی، نواز بھائی، وہ بھی ساتھ تھے، تو ہم اسی طرح گئے درس کے بعد کمرے میں۔ تو ایک بنگلہ دیشی بھائی نا، وہ سگریٹ پی رہا تھا، تو ہمیں دیکھ کے اس نے جلدی سے سگریٹ بجھا دی۔ تو میں نے موقع کی مناسبت سے، چلو موقع بن گیا ہے، سگریٹ سے ہی بات شروع کر لیتے ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ جب تو نے سگریٹ شروع کی تھی تو تو نے اس پہ بسم اللہ پڑھی تھی؟ کیونکہ کھانے پینے والی چیز پہ تو ہمیں اسلام بتاتا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو، اور جب اس کو ختم کرو تو الحمدللہ پڑھو۔ تو نے سگریٹ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی تھی؟ تو وہ ہنسنے لگ گیا۔ میں نے کہا یار ہنستا کیوں، بتا بسم اللہ پڑھی تھی؟ بولتا شیخ صاحب یہ وہ نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ کیا نہیں ہے؟ بولتا یہ وہ بسم اللہ والا نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھی چیز نہیں ہے؟ ہاں۔ بولتا یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس پہ بسم اللہ نہیں پڑھتے، تو یہ ایسے ہی شروع کرتے ہیں، اچھی چیز نہیں ہے، وہ بسم اللہ والی اچھی چیز ہوتی ہے۔ میں نے کہا پھر جب اچھی چیز نہیں ہے، تجھے بھی پتہ ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، بسم اللہ والی نہیں ہے، تو پھر تو یہ کیوں پیتا ہے؟ حالانکہ قرآن نے کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ لوگوں زمین کے اندر سے جو چیزیں بھی تجھے ملتی ہیں اس سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ تو شیطان ان چیزوں کی دعوت دیتا ہے، یہ جو گندی چیزیں ہیں شیطان کہتا ہے یہ کھاؤ، تو قرآن کہتا ہے کہ اچھی چیزیں کھاؤ، حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ۔ اور قرآن نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں ضرور کہے گا کہ گندی چیزیں کھاؤ، تو تم یہ شیطان کے پیچھے لگتے ہو۔ تو بتاؤ یہ سگریٹ کبھی باہر چلتے پھرتے کام پہ جاتے ہو، جیب میں ڈبی ہوتی، مسجد میں لے کے گیا؟ بولتا نہیں، یہ مسجد میں بھی نہیں لے کے جاتا، ہم جب مسجد میں جاتا تو نکال کے الماری میں رکھ دیتا۔ میں نے کہا ہاں وہ باہر جوتے رکھنے والی الماری ہوتی ہے، ہم نے دیکھا کچھ لوگ الماری میں رکھ دیتے ہیں، کچھ ڈرتے ہیں کہ ادھر سے کوئی چوری نہ کر لے تو وہ جوتے کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ بولتا ہاں جوتے کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی اتنی گندی چیز ہے کہ جس کو مسجد میں لوگ نہیں لے کے جاتے بلکہ جوتے کے اندر رکھ جاتے ہیں، اور وہ پھر پیتے ہیں۔ عجیب آدمی ہے کہ وہ مسجد میں جاتے ہوئے جوتے میں رکھ جاتا اور جوتے سے نکال کے پھر شروع کر دیتا پینا۔ تو میں نے کہا یہ وہی ہے کہ اس کو مسجد میں نہیں لے کے جاتے لیکن حمام میں لے جاتے ہیں، باتھ روم میں لے جاتے ہیں۔ بولتا ہاں میں نے بھی دیکھا باتھ روم میں لوگ سگریٹ پیتے ہیں۔ میں نے کہا باتھ روم میں ہم نے بھی دیکھا، باہر دھواں نکل رہا ہوتا، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ اندر باتھ روم میں آدمی گیا پتہ نہیں باہر دھواں آ رہا، تو وہ اندر سگریٹ پیتے ہیں۔ تو کھانا پینا، پانی یا دودھ یا کھانا، کوئی برگر لے کے باتھ روم میں جا کے نہیں کھاتا کہ میں یہ باتھ روم میں جا کے کھاؤں گا، لیکن سگریٹ اتنی گندی چیز ہے کہ وہ جا کے باتھ روم میں بھی پی لیتا ہے، حمام میں بھی جا کے سوٹے لگاتا ہے۔ تو اس لیے جب یہ اتنی گندی ہے میرے بھائیوں کہ اس کو مسجد میں ہم نہیں لے جا سکتے، اس کو حمام میں لوگ پیتے ہیں، اس کے شروع میں بسم اللہ ہم نہیں پڑھتے کیونکہ یہ اچھی پاکیزہ چیز نہیں ہے، تو اس کے آخر پہ جب ختم کرتے ہیں تو الحمدللہ بھی نہیں پڑھتے، تو پھر اس کو پیتے کیوں ہم؟ پھر اس کو چھوڑ دیں۔ ہمیں قرآن نے کہا کہ وہ چیزیں کھاؤ حلالا طیبہ، جو حلال ہو اور پاکیزہ ہو، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی سگریٹ کی ڈبی کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ کینسر کا باعث بنتی ہے، یہ 20 بیماریوں کا باعث بنتی ہے، یہ سارے ڈاکٹروں کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ بیماریوں کا باعث بنتی ہے، اور سب سے بڑی بیماری کینسر، اس کا بھی یہ سگریٹ باعث بنتی ہے۔ تو سگریٹ کی ڈبی پہ لکھا ہونے کے باوجود پھر اس کو خریدتے ہیں اور خرید کے پھر پیتے ہیں، سوٹے لگاتے ہیں۔ تو مجھے وہ قرآن کی آیت یاد آ جاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا
وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ اللہ کہتا ہے ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ یہ کوئی نبینے گونگے بہروں کا تذکرہ نہیں اللہ نے کیا، ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کو سب کچھ نظر بھی آتا ہے، اس کے باوجود یہ اندھے بن جاتے ہیں، اس کے باوجود یہ پاگل بن جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، سگریٹ کی ڈبی پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کینسر کا باعث بنتی ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، لوگوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ لے کے جاؤ۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ لے کے جاؤ، ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے۔ اب یہ جب ڈاکٹروں کا فیصلہ ہے کہ یہ کینسر کا باعث بنتی ہے، یہ بیماریوں کا باعث بنتی ہے، اس سے ہلاکت ہو جاتی ہے، بندے ہلاک ہو جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، اور ڈبی پہ بھی لکھ سب کچھ ہونے کے باوجود پھر سوٹے پہ سوٹا لگائی جا رہے ہیں، تو یہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یہ اسلام قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، یہ قرآن کی دشمنی کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو خودکشی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو اپنے مجموعہ فتاویٰ میں لکھا کہ سگریٹ بیچنے والے کو دکان کرائے پہ دینا بھی حرام ہے، سگریٹ بیچنے والے کو دکان بھی کرائے پہ نہ دو، یہ اتنی بری چیز ہے۔ اور لیکن ہمارے مسلمان ہیں کہ سب کچھ ان کے سامنے ہے، اس کے باوجود یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارا ایک دوست ادھر آیا ملنے کے لیے، سگریٹ پی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تو دن میں کتنے پی لیتا ہے؟ بولتا تقریباً 20 ریال کے پی لیتا ہوں، کیونکہ آج کل یہاں سعودی عرب میں اللہ حکومت کو جزائے خیر دے، انہوں نے لوگوں کو سگریٹ سے ہٹانے کے لیے سگریٹ مہنگے کر دیے ہیں۔ بولتا میں تقریباً 20 ریال کا خرچہ۔ میں نے کہا تیرا 20 ریال سگریٹ کا خرچہ ہے تو یہ پاکستانی ڈیلی کے 800 روپے بنتے ہیں، اور تو اپنے بیوی بچوں کو تنہا چھوڑ کے آیا، وہ بیچارے صبر کر کے بیٹھے ہیں، سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، اور تو ان کا رزق 800 روپے روزانہ سگریٹ پہ پھونک رہا ہے۔ تو یہ ان کا رزق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اجر و ثواب کی نیت سے اپنے بچے کے منہ میں لقمہ بھی ڈالتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے، صدقے کا اجر ملتا ہے، بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو صدقے کا اجر ملتا ہے۔ یہی پیسے میں نے کہا تو جمع کر کر کے تو ان کو بھیج، اور اپنی بیوی سے کہا کہ یہ جو میں نے مہینے کے پیسے سگریٹوں کے بچائے، سگریٹ میں نے چھوڑ دیے ہیں، یہ تو اپنے کوئی چیز لے لے۔ بچوں کو کہا کہ تم اپنی کوئی چیز خرید لو، کپڑے خرید لو، کوئی جوتا خرید لو، وہ خوش ہو جائیں گے، بیوی تیری راضی ہو جائے گی، خوش ہو جائے گی کہ یہ ڈیلی کا 800 روپیہ مجھے اضافی دے رہا ہے کہ جہاں تیرا دل کرتا اس پہ خرچ لے۔ اور اللہ کے بندے، یہ سگریٹ یہ ہلاکت کا باعث بنتے ہیں، بیماریوں کا باعث بنتے ہیں، اور اتنے برے ہیں کہ اس پہ تو نہ بسم اللہ پڑھتا ہے، نہ الحمدللہ پڑھتا ہے، نہ اس کو مسجد میں لے کے جا سکتا ہے، نہ کسی دنیا کے عالم نے اس کے پینے کی تمہیں نصیحت کیا کہ یہ پیو، اس میں تو کوئی اختلافی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہر عالم کہتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اور شیطان تمہیں ورگلاتا ہے کہ تو یہ پی، کچھ نہیں ہوتا، اور پھر کچھ بھی نہیں ہے، ہوتا بھی کچھ نہیں ہے، بس جس کو پوچھ لو کہتا ہے بس یہ عادت بنی ہوئی ہے، بس جب کہیں بیٹھے مجلس میں وہ عادت کے طور پہ لگا لیتے ہیں سوٹا، پھر سمجھتا کہ میرے جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ ہم علینا الا البلاغ المبین۔